السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 20۔ مجھے تم پر فخر ہے آیان، تم بہت مشکل حالات میں سروائیو کر کے آئے ہو۔ اللہ تمہاری ریاضت قبول کرے۔ شکریہ سر، آپ نے ہمیں انہی دنوں کے لیے ٹریننگ دی تھی۔ ایئر مارشل کے بعد اب وہ جنرل عاصم کے سامنے موجود تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم CIA والوں سے بچ کر آ سکتے ہو۔ ایک لمحے کو میں سمجھا تھا تمہیں بھی عنایا کی طرح کھو دیا ہے۔ آیا نے تکلیف سے انہیں دیکھا۔ وہ اس وقت فوج کے جنرل نہیں، صرف ایک باپ لگ رہے تھے۔ ملک کے لیے جان بھی حاضر ہے سر۔ وہ ان کا حوصلہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور عنایا کے بعد تو بالکل اکیلے ہو گئے تھے۔ اب تم ساؤتھ کوریا والے گروپ کے ساتھ کام کرو گے، لیکن میں CIA کو وانٹڈ ہوں سر۔ ایئر مارشل سب سنبھال لیں گے۔ تم اس سال امریکہ گئے ہی نہیں۔ جو حکم سر، اس نے پیشہ وارانہ انداز میں کہا۔ وہ بہت کمپوزڈ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ جنرل عاصم اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایک ہفتہ پہلے وہ واپس آیا تھا اور بری حالت میں تھا۔ وہ سوئی جاگتی حالت میں تھا اور وہ صرف اس کی زندگی کے لیے دعا کرتے رہے تھے۔ آیان کی اس حالت کے بارے میں صرف ثاقب سکندر جانتے تھے، اور وہ جنرل عاصم کو عہد دے چکے تھے کہ کسی سے اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ فی الحال وہ فریش نظر آ رہا تھا۔ تمہارے زخم کیسے ہیں؟ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے سر۔ چلنے پھرنے میں دقت تو نہیں؟ میں برداشت کر لوں گا۔ اس کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ ہوئی۔ بلڈ پریشر نارمل ہے؟ وہ پھر پوچھ رہے تھے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں سر، آپ فکر مند مت ہو۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تم ان 4 مہینوں کو کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرو گے، یہ سب کانفیڈینشیل تھا۔ آیان نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ کل رات تم انٹیلیجنس والوں کی طرف سے ایک میٹنگ پر مدعو ہو جا کر اس کی تیاری کرو۔ اس کے بعد واپس کوریا کے لیے نکلو۔ کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ تمہارے کمرے میں سکندر انتظار کر رہے ہیں۔ تم جاؤ، مل لو اور پھر جو کہا ہے اس کی تیاری کرو۔ سادہ زبان میں کہا جائے تو وہ گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کمرے میں آ کر سکندر کو منتظر پایا۔ وہ ان تک گیا اور سکندر نے اسے گلے لگا لیا۔ میں نے امریکہ میں آپ سب کو بہت مس کیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رونا چاہتا ہے۔ کہا بھی تھا فوج میں مت آؤ۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر تکلیف سے بولے، فوج سہارا ہے میرا، اپنی دوست سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ ڈاٹھ بھری فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ موم کیسی ہے؟ اس نے کھنکار کر موضوع تبدیل کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سکندر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تم جو لفظوں کی مار اسے مار کر گئے تھے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ ان سے کہے بس چند دنوں کی بات ہے، میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے وہ آگے کو ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر کچھ نہیں بولے، بس غور سے اسے دیکھتے رہے۔ بائیں آنکھ کے قریب ابھی تک نشان بنا ہوا تھا۔ وردی میں وہ بہت باوقار لگتا تھا۔ ان کا فخر آیان سکندر، جو سب سہ کر کے آئے ہو، کبھی نہ بتاتے۔ سکندر نے اسے دیکھا۔ آیان کو لگا وہ رو دے گا۔ کبھی نہیں۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ باپ اس قدر ناقابل اعتبار ہو گیا ہے؟ آپ پر یقین ہے ڈیڈ، آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ ملک کا راز تھا۔ اگر سر عاصم آپ کو نہ بتاتے تو میں کبھی یہ راز کسی کو معلوم نہ ہونے دیتا۔ مجھے تم پر فخر ہے آیان۔ اس نے گردن پیچھے پھینکی کہ آنکھوں میں آئے آنسو واپس چلے جائے، لیکن وہ نہیں گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ فائنلی ڈیڈ نے تسلیم کیا۔ وہ خوش تھا۔ تم میرے لیے آج بھی وہی معصوم سے آیان ہو جو کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، جو اپنی فیملی کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی گارڈ بن جاتا تھا، اپنی بہن کے لیے خود کو مارنے تک چلا گیا تھا۔ بس کرے ڈیڈ پلیز۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے پانی روا ہو گیا۔ وہ مشکل دن تھے، بہت مشکل دن، جب اس نے خود کو قرض سمجھ کر اپنی فیملی سے دور جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سب یاد کرنا تکلیف دہ تھا، اذیت ناک تھا۔ وہ ماضی سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں واپس آؤں گا ڈیڈ، سب کو بتا دے۔ آیان نہیں چھوڑے گا آپ سب کو، بس تھوڑا سا وقت دے، میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں۔ تم بھی اپنے ضروری کام نپٹاؤ۔ آیان ان تک آیا اور گلے لگ کر اپنا سارا غبار نکالا۔ وہ روتا چلا گیا۔ وہ ساری تکلیفیں جو اس نے امریکہ میں سہی تھی، وہ ساری تکلیفیں جب آگے سہنی تھی، وہ دن پہلے دنوں سے بھی برے تھے، لیکن وہ نکل آیا تھا۔ بس اسے کسی کا کندھا چاہیے تھا، اور قدرت نے اسے باپ کا کندھا میسر کیا تھا۔ سکندر اس کی پیٹھ سہلاتے اسے رونے سے نہیں روک رہے تھے۔ I love you ڈیڈ، I really loves you۔
وہ روتے ہوئے بولا۔ سکندر کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایان کے ساتھ کچھ غلط کر ڈالا ہے۔ وہ اگر فیملی سے الگ ہوا تھا تو صرف ان کی وجہ سے۔ اسے بچوں کی طرح روتا دیکھ کر وہ دکھی ہو رہے تھے، بہت دکھی۔ وہ ایان نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو اس حالت میں پہنچانے کے ذمہ دار سکندر تھے۔ اگر آج وہ کچھ کھو کر آیا تھا تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود کو ٹھہرا رہے تھے۔ ترک دنیا کا سما، ختم ملاقات کا وقت، اس گھڑی اے دل آوارہ کہاں جاؤ گے؟ باب 10 آف دی لائن۔ تم قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، بھلا ان میں کوئی قسم ہے صاحب عقل کے لیے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ عاد ارم اونچے اونچے ستونوں والی کہ ان جیسا شہر میں پیدا نہیں ہوا، اور قوم سمود جنہوں نے سخت چٹانوں کو تراشا، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی تھی اور ان میں فساد پھیلایا تھا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ سورہ الفجر آیت نمبر 1-13۔ جنوری کے شروع ہوتے ہی سورج روپوش ہو گیا تھا اور ہم وقت بادلوں کا آسمان پر بسیرا تھا۔ دسمبر میں کبھی کبھار دھوپ میں بیٹھ کر دیسی ماحول بنا لیا جاتا تھا، لیکن جنوری تو پھر جنوری تھا۔ کوریا کے لوگ کئی دن اسی طرح سورج کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس جاتے تھے۔ کبھی دھند چھا جاتی تو بصارت پر اثر پڑتا، اور کبھی برف باری شروع ہوتی تو سخت سردی میں بھی اس سے لطف اندوز ہونے میں مزہ آتا۔ ایسے میں ہر 2 گھنٹے بعد کافی کا ایک ڈسپوزیبل کپ آپ کا خون جمنے نہیں دیتا تھا۔ کنوینئنٹ اسٹور ایسے میں ایک رحمت تھے جہاں کافی ایک قدم دوری پر ہوتی۔ کوریا میں ہر جگہ کافی شاپس کیوں تھی؟ اب سمجھ میں آیا تھا، اور اچھے سے سمجھ میں آیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے یہ صورت لفظ وا سے شروع ہوتی ہے، اور جس صورت کو ابتدا میں حرف مقطعات میں سے کوئی آ جائے تو وہ صورت بلیسنگ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ابتدا میں ہی بتا دیا ہے کہ تم صرف اتنا علم رکھتے ہو جتنا میں تمہیں رکھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کی شروعات ہی قسم اٹھانے سے کی ہے۔ SNU کی مین لائبریری کے بیرونی سیڑھیاں اترتی نور الفجر منظر پر آئی۔ اس نے کالے رنگ کا اونی کوٹ اور لانگ بوٹس پہن رکھے تھے۔ سر پر رکھا سرخ اسکارف سلک کا تھا، اور گردن کے گرد بھی کالا مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ بائیں بازو پر سفید اوورآل ڈالے اور دائیں ہاتھ میں بیگ تھامے وہ تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ حرکت میں برکت ہے، جس کی وجہ سے وہ کم سردی محسوس کر رہی تھی۔ کانوں کو سردی سے بچانے کے لیے ہیڈ فونز چڑھا رکھے تھے، جس میں مریم کی آواز گونج رہی تھی۔ جانتی ہو حروف مقطعات کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیفے سے ایک کافی کا کپ پکڑا اور ساکر گراؤنڈ تک پہنچتے ہوئے اسے برف میں فٹ بال میچ کھیلتے 2 منچلی ٹیمز دکھائی دیں۔ نہ جانے کسی کو امپریس کرنے کی کوشش تھی یا جوانی دکھانے کا شوق تھا، پھر بھی بہت سے اسٹوڈنٹس وہاں بیٹھے کھڑے ہنستے باتیں کرتے ہوئے میچ دیکھ رہے تھے، اور جو میچ کھیل رہے تھے ان کی ہمت کو سلام تھا۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض سورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں، اور ان کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس کو طرز بیان کے طور پر لیتے تھے تاکہ وہ ایسے الفاظ بولے کہ سامنے والے کو سمجھ نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے ان حروف کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حرف کیسے ہیں جو بعض صورتوں کی ابتدا میں بولے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کا راز ہے، اور ان کی تحقیق نہ کرنا انسان پر منحصر ہے۔ اللہ ہمیں اتنا ہی علم دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ میچ جاری تھا اور وہ بھی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی شک نہیں تھا یہ ماحول صرف پڑھائی کی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ SNU میں ایگزامز فوبیا کی آمد تھی۔ میچ جاری تھا۔ اس نے ایک تنقیدی نگاہ سارے میں ڈالی۔
مجھے قرآن پاک کی وہ صورتیں بہت پسند ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا رہا ہے تو یقیناً کچھ تو ہوگا۔ تو اے میرے بندے، تو بھی یقین کر کہ تیرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم یقین نہ کریں اس بات پر، ان چیزوں پر جس کی گواہی خود ہمارا اللہ دے رہا ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پر یقین رکھو۔ تم نہ بھی اچھے مسلمان ہوئے، تمہارے عبادت گزار نہ ہونے سے بھی اللہ کی ذات کو فرق نہیں پڑتا، بس ایک یقین کامل رکھو۔ ایک مومن کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو وہ اس یقین کے ساتھ اس کا سامنا کرے کہ اللہ ہی اس آزمائش میں اس کا ساتھ دیں گے، تو اسے کبھی غم نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم ہیں نا دکھ کے مارے، جنہیں لگتا ہے ساری مصیبتیں اور تکلیفیں انہی کے لیے ہے، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ نے مصیبت اپنے بندوں کے لیے ہی رکھی ہے۔ اگر زندگی ایک سیدھی لائن کی طرح ہو تو کیا پتہ چلے ہمارے ایمان کا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں کا ہے، 2 دن سکھ اور پھر ایک نیا چیلنج۔ اس سورت کو ابتدائی 4 آیات میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی اور رات کی۔ فجر کہتے ہیں کچھ پھوٹ پڑنے کو، کچھ نیا ہو جانے کو۔ ہاتھوں میں نوٹس پکڑے رٹے لگاتے بیچارے اسٹوڈنٹس، سردی سے ٹھٹرتے ہاتھوں کو آپس میں ملتے میچ دیکھتے بیچارے اسٹوڈنٹس، ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے اور دوسرے سے لیپ ٹاپ پر بمشکل کیز پریس کرنے کی کوشش کرتے بیچارے اسٹوڈنٹس، اپنی پسندیدہ ٹیم کے حق میں نعرے لگاتے بیچارے اسٹوڈنٹس۔ ایسا منظر جو لائبریری میں دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا، وہ وہاں ساکر گراؤنڈ میں تماشائیوں کی صورت میں دیکھنے کو ملا تھا۔ ان 10 راتوں سے مراد اسلامی ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور زیادہ مفسرین اسی پر متفق ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان 10 راتوں سے محرم کی پہلی 10 راتیں بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر اسے محرم کے پرسپیکٹیو زاویہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محرم الحرام بہت مصیبتوں اور آزمائشوں والا وقت تھا۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہی کہ ساری زندگی مصیبتیں اور تکلیفیں ہی اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے، بس کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی خاص سبق دینا ہوتا ہے۔ آسانی کے دنوں میں ہمارا نعمتوں کی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے۔ پہلے روشنی کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی، ان کٹھن راتوں کی بھی قسم اٹھائی جس میں اس نے اپنے محبوب کی اولاد کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ ان کی اور ہماری آزمائش کا کوئی مقابلہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں باور کروایا ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی اولاد کو اگر اس قدر سخت آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو کیا وہ ہمارا امتحان نہیں لے سکتا؟ جس چیز کی قسم رب اٹھا رہا ہو وہ یقیناً عظیم ہو جاتی ہے۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہماری زندگی بہت کم ہے نور۔ جنوبی کوریا کا نظام تعلیم باقی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یہ لوگ دن کے 15 سے 18 گھنٹے بھی پڑھتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود یہاں پڑھائی اور روایات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ زیادہ تر ہائی اسکول تک پڑھائی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اسکول سے کالج یونیورسٹی جانے کے لیے ایک کڑے امتحان کی تیاری کرنی ہوتی ہے جو مسلسل 8 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہاں، 8 گھنٹے مسلسل لکھتے جانا۔ ایسے اسٹوڈنٹس کو ساؤتھ کوریا کا ہر طبقہ سپورٹ کرتا ہے۔ جس دن یہ امتحان ہونا ہوتا ہے اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔ یہ آفس ٹائمنگ لیٹ رکھی جاتی ہے تاکہ سڑکوں پر ٹریفک جام نہ ہو اور طالب علم امتحانی مراکز میں بآسانی پہنچ سکے۔ یونیورسٹی پہنچتے تک وہ اپنا آدھا کیریئر بنا چکے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھی پڑھائی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ پریکٹیکل لیبز سے لے کر ریسرچ کرنے اور لکھنے تک صبح سے شام اور پھر شام سے رات بھی ہو جایا کرتی ہے۔ کئی مرتبہ تو اسٹوڈنٹس اپنے استادوں کے گھروں میں راتیں پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، حقیقت ذرا ہٹ کر ہے۔ آگے چلے تو یہاں وتر سے مراد نماز ہوتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو کیونکہ اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن ہم لوگ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جفت کا مطلب ہوتا ہے جو برابر تقسیم ہو جائے، جیسے ایون نمبرز 2 4 6 وغیرہ، اور طاق سے مراد وہ تقسیم نہ ہو سکے، یعنی آڈ نمبرز 1 3 5 وغیرہ۔
اب اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہے، لیکن حقیقی علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے نا۔ اب یہاں شفع اور وتر سے مراد مخلوق اور نماز بھی ہے، 9-10 ذی الحج بھی ہو سکتی ہے، اور پھر محرم کے دن بھی۔ پھر رات کی قسم اٹھائی جب وہ جانے لگے، دوبارہ سے فجر آنے لگے۔ میں سنسنی خیز ہو رہا تھا، لیکن نور اس طرف متوجہ نہیں تھی کیونکہ وہ مریم کو سن رہی تھی۔ اس کا تسلسل ایک دم ٹوٹا تھا جب شور اس قدر تیز مچا کہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ میچ دیکھتے ہوئے وہ مگن سی مریم کو سن رہی تھی کہ ایک ٹیم نے گول کر دیا اور سارے میں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ بیچارے اسٹوڈنٹس خوشی سے اچھل رہے تھے، ہاں خوشی سے، وقتی خوشی سے، اس ایک لمحے کی خوشی سے جو لمحہ امر ہو جاتا ہے۔ وہ شور کا نہیں بلکہ ایک لڑکی کے میدان میں اترنے سے مزید زیادہ ہوا تھا، اور وہ جھرجھری لے کر وہاں سے آگے چل دی کیونکہ اسے ابھی اسٹار فیلڈ لائبریری بھی جانا تھا اور کافی ختم ہو چکی تھی۔ مین لائبریری میں یا میڈیکل لائبریری میں اسے مطلوبہ کتاب نہیں ملی تھی، اور ممکن تھا اسے سفر کر کے شاید ہی وہ کتاب مل جاتی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا اصل مقصد پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم کیوں اٹھائی ہے، تو ہم نے اس دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھنا تھا اور اسے قید خانہ سمجھنا تھا۔ لیکن یہی تو سارا ہمارا امتحان ہے کہ ہم یہ کیسے کرتے ہیں۔ اگر وہ ٹیکسی کرتی تو یقیناً 20 منٹ تک پہنچ جاتی، لیکن اسے بھی لمحے امر کرنے والی خوشی چاہیے تھی۔ وہ تھوڑا سا فاصلہ بھی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سب وے سے جانے والا راستہ چنا جو تقریباً 1 گھنٹے میں اسے کوئیکس مال پہنچا دیتی۔ اسے سیول سے ضلع گنگنم کا راستہ انجوائے کرنا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ صاحب عقل والوں سے مخاطب ہے، یعنی ہم انسانوں سے، خصوصی طور پر مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ سمجھو وہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے، ہمیں وارننگ دے رہا ہے، کچھ باور کروانا چاہ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمیں صرف قصے اور کہانیاں سناتا ہے۔ باخدا یہ قصے کہانیاں نہیں، بلکہ ہم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کا انجام تھا کہ ہم ان سے عبرت پکڑیں۔ قرآن ان قصوں کے پیچھے چھپے سبق سکھاتا ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے بہت مشکل بنا دیا ہے، لیکن جس کے اندر اللہ کی تڑپ ہو تو اللہ اس کے لیے خود آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے۔ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کے بارے میں نہیں پڑھا؟ قوم عاد کو جانتی ہو؟ سمسیونگ اسٹیشن پہنچ کر وہ پہلی بس پر چڑھی جس نے کوئیکس مال کی طرف جانا تھا۔ یہاں سے راستہ کافی سیدھا اور ہموار سا تھا کیونکہ یہ بس شہر کے بیچ سے گزر جاتی تھی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ایک لمبا سانس لے کر چاروں طرف دیکھا۔ اندر باہر عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ قوم عاد اونچے قد والی قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بن کر آئے تھے۔ وہ بہت لمبے قد والے لوگ تھے جو خود کو بہت توانا اور طاقتور سمجھتے تھے۔ وہ لوگ بھی یہ بھول گئے تھے کہ ان سے پہلے بھی کتنے زمانے اور لوگ گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی سرکشی کی ہوگی اور ان کو بھی سزائیں ملی ہوگی، لیکن وہ بھی ہمارے آج کے دور کی طرح اللہ کے، اس کے حکم اور تعلیمات سے غافل رہے۔ ہم میں اور ان سرکش قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے نور۔ اگر اس دنیا میں اتنے زیادہ گناہ اور ایسے گناہ کرنے کے بعد بھی ہم زندہ ہیں جن کی معافی پہلی قوموں کو نہیں ملی تھی، تو صرف اور صرف نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ہم کافر نہیں، پھر بھی ہمیں ان قوموں کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں عذاب الہی سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ بس چل پڑی اور ہر شے پیچھے کی طرف جانے لگی۔ وہ کھڑکی سے سر ٹکا کر مریم کو سننے لگی۔ بس کے اندر ہیٹر لگے ہونے کی وجہ سے راحت پہنچ رہی تھی۔ وسیل کو غالباً روز ہی بس میں بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی، لیکن آج راستہ اور جگہ الگ تھی۔ عاشی 1 ماہ سے پاکستان گئی ہوئی تھی اور وہ اکیلے ہی ہر جگہ جاتی تھی۔ ان دنوں وہ مریم کے گھر رکی ہوئی تھی کیونکہ عاشی کے بغیر ڈوم میں مزہ نہیں آتا تھا۔ آج عاشی واپس آ رہی تھی اور 1-2 دن میں نور نے بھی واپس ڈوم چلے جانا تھا۔ باہر ہلکی برفباری بھی ہونے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے باہر دیکھتی رہی۔ صبح میں شام کا سماں بنا ہوا تھا۔ قوم عاد بہت طاقتور تھے اور پھر شداد جو اس قوم کے بادشاہ کے بیٹوں میں سے تھا۔ اس دنیا پر اس نے بہت حکومت کی۔ اس نے بہت سے بادشاہوں کو اپنا متی بنا دیا تھا کیونکہ وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا تھا۔
جب اسے طاقت کا غرور آیا تو اس نے بھی سرکشی شروع کر دی، اور پھر اللہ کی ذات کو فراموش کرنا بھی اس کے لیے بالکل غلط ثابت ہوا۔ دنیا کو جنت بنانے کے ارادے سے اس نے ایک شہر عظیم بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر ہوئے تھے، اور اس کے ستونوں میں زبرجد اور یاقوت نصب تھے، قیمتی پتھروں کے نام۔ پھر ایسے ہی فرش مکانوں اور راستوں میں بنائے گئے تھے، اور سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے تھے۔ ہر محل کے گرد جواہرات کی نہریں جاری کی گئی تھی، اور مختلف قسم کے درخت حسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ سفید، گلابی، نیلے، جامنی، ہر رنگ و قسم کے درختوں پر برف کی سفید موتی پڑ رہے تھے۔ مریم کی بات کا سحر تھا یا اس جگہ کی خوبصورتی کا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ ریلی نکلا اور کافی اونچی آواز میں نکلا۔ مسافروں نے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ پرجوش سی باہر دیکھتی رہی کیونکہ مریم ابھی بول رہی تھی۔ مریم کی آواز بہت پیاری تھی۔ جب شہر کی تعمیر مکمل ہوئی تو شداد، جو خود کو دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ مانتا تھا، اپنے ایان سلطنت کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب صرف ایک منزل فاصلہ رہ گیا تھا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ مطلب وہ بادشاہ ایک دن بھی اپنے محل میں نہیں رہا۔ مریم کی وہ والی آڈیو بھی ختم ہو گئی اور نور کو بے تحاشا کوفت ہوئی۔ اسے جاننا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس لیے اس نے فوراً مریم کو کال ملائی۔ بس گنگنم ڈسٹرکٹ میں پہنچ چکی تھی، اسی لیے اسے اندر جانے سے پہلے سارا قصہ سننا تھا۔ مریم نے کال اٹھائی اور نور نے سلام دعا کا بھی تردد نہیں کیا اور سیدھے مدعے پر آئی اور سوال کیا، شداد بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے عظیم شہر کا کیا ہوا؟ مریم پہلے تو حیران ہوئی اور پھر مسکرا کر اسے سمجھانے لگی۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ صحرائے عدن میں اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے تھے اور اس شہر کی زیب و زینت دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن انہوں نے وہاں کسی رہنے والے کو نہ پایا، جیسے وہ شہر صدیوں سے خالی ہو۔ تو انہوں نے چند ہیرے جواہرات اپنے ساتھ لائے۔ جب حضرت معاویہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ سے دریافت کیا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ انہیں وہ ہیرے جواہرات کہاں سے ملے۔ پھر حضرت معاویہ نے کعب جبار کو بلا کر دریافت کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے، جس پر کعب جبار نے انہیں بتایا کہ ہاں، ایسا شہر موجود ہے دنیا میں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ شہر تب سے خالی ہے۔ اب تم کہو گی کہ حضرت معاویہ نے کعب جبار پر کیسے یقین کیا ہوگا، تو تمہیں بتاتی چلوں کہ وہ ایک اسکالر تھے اور جو انہوں نے پڑھا تھا وہی بتا رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مزید بتایا کہ آپ کے زمانے میں، یعنی حضرت معاویہ کے زمانے میں، ایک مسلمان سرخ رنگ کا کبود چشم قیصر القامت جس کی آبرو میں تل ہوگا، اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر عاد میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن قلابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ باخدا یہ وہی شخص ہے، دیباک مریم، دیباک۔ اس نے بے اختیار کہا، بس اتنی سی بات تھی اور تم نے اتنے دھاسو قسم سے پوچھا کہ میں ڈر گئی۔ اوہ سوری، میں آج اسٹار فیلڈ لائبریری جا رہی تھی، سوچا پہنچنے سے پہلے سن لوں، ورنہ دماغ ادھر ہی گھومتا رہتا۔ اس نے آرام سے بتایا، میں باقی ابھی ریکارڈ کرنے ہی والی تھی۔ مریم نے اسے بتایا تو مسکرائی، تو مجھے عاد و ثمود کے بارے میں ایسے ہی بتا دو۔ بس رک گئی اور وہ کویکس مال کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا، یہ بات تو تمہیں معلوم ہو ہی گئی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی قد اور عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کی تو مطلب قوم عاد کے قد ستونوں کی مانند تھے۔ وہ لوگ خود کو سب کچھ سمجھتے تھے، جسے انہوں نے کبھی مرنا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ان میں غرور آ گیا، انہیں خود پر تکبر ہوا چلا تھا۔ بس پھر اللہ نے ان کی لگامیں کھینچ لی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا میں بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آتا ہے۔ قوم سمود نے پتھروں سے مدد مانگنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے شرک کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آنے دیں گے، سو انہوں نے پتھروں کو تراشنا شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی پتھروں کا عذاب ان پر نازل کیا
اور اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ پھر فرعون کے بارے میں ذکر آیا جو خود کو دنیا کا مالک سمجھتا تھا، کیسے ہلاک ہوا ہر کوئی جانتا ہے۔ ہمارے لیے یہ قصے بار بار اسی لیے دہرائے جاتے ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں، ان جیسے نہ ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں پڑھنے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ وہ جو ابھی لائبریری کے دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولنے لگی تھی، رک گئی اور واپس مڑی۔ چنگو مریم، اس نے پرسوچ انداز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رضا میں راضی تھے اور انہیں اللہ پر یقین تھا، یعنی اس سے ہمیں اللہ پر توکل کرنے کے بارے میں گائیڈنس ملتی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے تھے، شاید ایسا کرنے سے سردی میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ بالکل، دیکھو، راستہ ایک ہی تھا اور لوگ دو طرح کے تھے، ایک کو اللہ پر توکل تھا اور وہ گزر گئے، اور ایک کو اپنی طاقت پر غرور تھا تو وہ غرق ہو گیا اسی سمندر کے پانی میں جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ اگر آج کے انسانوں کا توکل موسیٰ علیہ السلام جتنا پختہ ہو جائے تو یقین کرو اسے کسی چیز کی ٹینشن نہیں رہتی، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک چھوڑ کر 10 دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ دوسری طرف اس صورت میں عاد و سمود و فرعون کے انجام کو ہی ڈسکس کیا گیا ہے۔ تم نے کیا سیکھا اب تک؟ -18 کے موسم میں وہ برف سے قلفی بنتی وہی کھڑی تھی۔ میں نے اس قصے سے یہ سیکھا کہ ہمیں طاقت کا غرور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ قوم عاد والا حشر کرتے ہیں، اور یہ بھی سیکھا کہ پیسوں کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے ہمیں ان کو فلاح کے لیے خرچ کرنا چاہیے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، ورنہ شداد کی طرح محل بنانے تک کا وقت مل جاتا ہے لیکن اس میں رہنے کا نہیں۔ اس نے جلدی جلدی بتا دیا۔ اب وہ گلاس ڈور ڈھکیل کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ تو لوگوں کے لیے بات ہوئی، جہاں تک تم نے پڑھا وہاں تک کیا تزکیہ نفس کیا؟ نور نے صرف 10 سیکنڈ کے لیے وہاں دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر پرسوچ انداز میں سارے میں دیکھا۔ وہ اسٹار فیلڈ لائبریری کے دوسرے فلور پر تھی اور یہاں سے ساری لائبریری آرام سے نظروں میں آ جاتی تھی۔ جو کرنا ہے ابھی اسی لمحے کرنا ہے، کیونکہ وقت بڑا ظالم ہے، یہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر مریم نے تعصب سے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا ہوا؟ نور نے حیرت سے استفسار کیا۔ تمہیں یہاں تک پڑھ کر اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوا ہوگا اور یہ بات تم نے سیکھی ہوگی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی بالکل میری استانی صاحبہ، میں اس میں ذرا شک نہیں۔ اگر آپ اب کال بند کریں تو میں کچھ اس دنیا کے لیے سیکھ لوں، اس نے شرارت سے کہا۔ تم نہیں بدلو گی نور، بدلنے کے لیے ساری دنیا پڑی ہے، ہمیں تو ایسے ہی رہنا ہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ڈائلاگ بازی کی۔ ایک بات بتاؤ؟ مریم نے پوچھا۔ اس نے بتانے کو کہا۔ وہ بڑے شوق سے اس نئی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ آج آیان واپس آ رہا ہے؟ نور کو سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ پرجوش سے کچھ کہنے لگی لیکن ایک دم چپ ہو گئی۔ عاشی بھی آج ہی واپس آئے گی؟ آیان کے واپس آنے سے اسے کیوں فرق پڑتا؟ مجھے عاشی نہیں بتایا ہے، ورنہ آیان خود ابھی نہ بتاتا۔ مریم نے اپنی ہنسی روک کر کہا۔ جانتی تھی کہ نور کو یہ بات سن کر خوشی ہوئی ہے۔ اوکے مریم، میں گھر آ کر بات کرتی ہوں۔ اوکے بائے۔ دونوں کا رابطہ منقطع ہوا تھا اور نور اب ہیڈ فونز اتار کر آیان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شنگھائی ایئرپورٹ اس وقت مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسی ایئرپورٹ پر موجود وہ کالے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک گلاس وال کے سامنے کھڑا، دھند میں غائب جہاز کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ ٹھنڈے سے برف پر بنتے چینیوں کی سردیاں اور پھر گرمیاں ایک سی ہوتی ہیں، موسم کی تبدیلیاں ان پر اثر انداز نہیں کرتی۔ مصروف سے لوگوں کی مصروفیات بھری زندگی تھی۔ اس ایئرپورٹ پر طرح طرح کے لوگ تھے جو بھاگتے چلے جاتے تھے۔ او جناب، کوئی لفٹ نہیں؟ اس کے کندھے پر دھپ مارنے کے بعد وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تو آیان نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر اپنے پچھلے کام میں مصروف ہو گیا۔ تم کہاں سے واپس آ رہی ہو؟ کچھ لوگوں کو سلام دعا کرنے کا دل نہیں کرتا، اور عائشہ جہانگیر ان کچھ لوگوں میں سے تھی جن سے بغیر سلام کے بات خود بخود شروع ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے پاکستان سے ہی واپس آ رہی ہوں۔ میری پھپھو کی نند کے بیٹے کی شادی میری سگی خالہ کے دیور کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ میں تو شادی والے فنکشن میں مس نہیں کرتی، سو فٹ سے پاکستان پہنچ گئی۔ ویسے تم کس خوشی میں غائب تھے؟ جانتے بھی ہو کسی کو تم بہت یاد آتے تھے۔ آیان نے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ کسی کا مطلب وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ اس سے پہلے والی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی اور نہ وہ فضول بات کا جواب دینا چاہتا تھا۔
میں نے بھی کسی کو بہت مس کیا، فائنلی 4 ماہ بعد کسی کو دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ اس نے بھی برا منائے بغیر کہا۔ ارے واہ، کاش کہ تم لوگ جلد ہی شادی کر لو، میں بڑی پرجوش ہوں تم دونوں کی شادی کے لیے، لیکن شومئی قسمت یہ تسلیم تو کوئی بھی نہیں کرے گا کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ عاشی نے جیسے سرداہ بھری۔ آیا نے دور کھڑے جہازوں کو دیکھتے ہوئے عاشی کی بات سے لطف اٹھایا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا تھا کہ اگر وہ نور کو پرپوز کر دے تو یہ مشکل تھا، بہت مشکل۔ اگر اسے انکار سننے کو ملا تو نور کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی، اور ویسے بھی وہ اسے کہہ چکا تھا کہ وہ صرف دوست ہے۔ تم کیا فضول کے اندازے لگا لیتی ہو، فجر کی دوست تو کہیں سے نہیں لگتی، وہ میری دوست ہے اور میں نے باقی دوستوں کی طرح اسے بھی مس کیا ہے۔ اس نے فوراً عاشی کے کہے کی نفی اور اپنے کہے کی وضاحت کی۔ تم نے تو صرف کسی کو مس کیا ہے، کسی سے مراد صرف نور الفجر تو نہیں تھی، جن ینگ اور مارک بھی ہو سکتے ہیں۔ عاشی نشانے اچکاتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اسے چھیڑا۔ اوہ کم آن عاشی، ہمارے درمیان کامن صرف نور الفجر کی ذات ہے، اور تم بات بھی اسی کے بارے میں کر رہی تھی۔ ایسی کوڈ ورڈنگ کم از کم تم جن ینگ کے لیے استعمال نہیں کر رہی تھی، اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ ویسے اسے جا کر کیا کہو گے؟ یہ کہ نور الفجر بنت اقبال عالم، میں نے تمہیں سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہر جگہ مس کیا ہے۔ کیا تم نے مجھے مس کیا؟ عاشی ہنس رہی تھی۔ نہیں آیان، میں یہاں صرف پڑھنے کے لیے آئی ہوں، کسی ایرے غیرے کو مس کرنے کے لیے نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور میں تمہیں مس کیوں کرتی؟ کیا تمہیں مس کرنا چاہیے تھا؟ آیان نے بھی نور الفجر کی نقل اتارتے ہوئے اس کا متوقع جواب دیا، اور وہ دونوں ہنس پڑے، پھر کافی دیر تک ہنستے رہے۔ نور الفجر کبھی تسلیم نہیں کرے گی کہ اس نے آیان سکندر کو مس کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نور الفجر صرف اسی انسان سے شادی کرے گی جس سے اس کے بابا کہیں گے۔ میں تو کہتی ہوں نور کو چھوڑ کر اقبال انکل کو پٹا لو، سمجھو لڑکی تمہاری۔ عاشی نے اسے مخلصانہ مشورہ دینے کی کوشش کی۔ شکریہ تمہارے مفید مشورے کے لیے، بات تو تب ہے جب تم عمل کرو۔ آیان نے بس گہرا سانس لیا۔ ویسے نور الفجر کے ساتھ گزارا کر لو گے؟ عاشی نے پھر پوچھا۔ تمہیں اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں، فضول کی باتیں، فضول کے مشورے۔ نور الفجر کے علاوہ بھی دنیا بہت بڑی ہے۔ وہ اسے جھاڑ پھیلاتا دوسری طرف چل دیا۔ عاشی کچھ زیادہ ہی پرسنل ہو رہی تھی۔ عاشی چل عاشی، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ہمارے درمیان کامن صرف نور الفجر کی ذات ہے، تم نے ہی ایسا کہا تھا۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ آیان نے جاؤ جاؤ کان نہ کھاؤ کے انداز میں اسے اشارہ کیا تھا۔ وہ پھر بھی بھاگتی اس تک پہنچ ہی گئی۔ اچھا سنو تو، میں ولن کا رول ادا کر سکتی ہوں تم دونوں کی لو سٹوری میں، صرف یہ دیکھنے کے لیے نور کتنا سیریس ہے تمہارے بارے میں۔ تکچیو عاشی، وہ جھنجھلاہٹ سے بولا۔ اسے اس قسم کی چیپ حرکت کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دونوں کو ایک ہی جملہ آتا ہے، دکچیو عاشی، دکچیو عاشی۔ جاؤ، اب میں نہیں بولتی۔ کتنی دیر کے لیے وہ ایسے ہی پوچھ رہا تھا، جب تک کوریا نہیں آ جاتا۔ اوہ تھینکس، اس نے شکر ادا کیا۔ ایڈیٹ، عاشی بڑبڑاتی اس سے آگے نکل گئی اور وہ تعصب سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ کوئک شاپنگ مال ایشیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ شاپنگ مال ہے، جو سیول کے ضلع گنگنم میں واقع ہے۔ یہ شہر کا مصروف ترین شاپنگ مال ہے، اور اس کے اطراف میں آسمان کو چھوتی بلڈنگز نے سما خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ کوریا کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی اس کے قریب واقع ہے۔ اسٹار فیلڈ لائبریری بھی اسی شاپنگ مال کا حصہ ہے اور اس کے سینٹر میں واقع ہے۔ یہ جنوبی کوریا کی سب سے بڑی پبلک لائبریری ہے، جہاں 70,000 کے قریب کتابیں موجود ہیں۔ یہ لائبریری زیادہ کتابوں کے مجموعے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور دلکش ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ سیاح بہت کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ تصویریں بنانے کے لیے آتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کے لیے یہاں بھی کافی آسانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کوئی بھی کتاب جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ لیپ ٹاپ پر اس کی لوکیشن دیکھ کر مطلوبہ کتاب نکال کر آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ای باکس اور کتابوں کی PDF بھی آسانی سے میسر ہو جاتی ہے۔ چائنیز سے لے کر انگلش، جرمن، ہر طرح کی زبان میں کتابیں اور میگزینز یہاں موجود رہتے ہیں۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ وہ 3 بک شیلف ہے جو 13 میٹر لمبے ہے، جہاں اصل کتابوں کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور وہ دیکھنے والے کو اپنے اندر جکڑ لیتی ہے۔ ویکینڈ پر وہاں خاصا رش ہوتا ہے، کیونکہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی کوئکس مال گھومنے آئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے نور الفجر بھی بھول گئی کہ وہاں کس مقصد سے آئی تھی۔ وہ لفٹ سے نیچے گئی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے سینٹر پیس تک پہنچی۔
روٹیٹنگ سینٹر پیس آرٹ اس لائبریری کے درمیان میں واقع ایک دائرہ نما خوبصورت جگہ ہے جس کی ڈیکوریشن پیس میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کی جاتی ہے۔ اکثر تہواروں کے لحاظ سے وہاں ڈیکوریشن کی جاتی ہے، جیسے اگر کرسمس کا سیزن ہے تو وہاں کرسمس کے درخت ہی نظر آئیں گے جو کچھ دن پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ فی الحال وہاں لکڑی کا ایک خوبصورت جھومر سا لٹک رہا تھا اور اس کے اندر کئی رنگوں میں مل کر روشنیاں کی ہوئی تھیں اور لوگوں کے رش کی وجہ سے وہ جگہ کافی زندہ لگ رہی تھی۔ کچھ لوگ اس سینٹر پیس کے ارد گرد بیٹھے کتابیں پڑھ رہے تھے اور کچھ فوٹوگرافی کر رہے تھے۔ اس نے بھی اپنا فون نکال لیا تاکہ اس خوبصورت جگہ کی چند تصویریں لے کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈال سکے۔ کیمرہ وہ نہیں لائی تھی کیونکہ یہاں آنے کا پلان اچانک بنا تھا۔ وہ سب جیسے ڈرائنگ آز ڈرامیٹک ڈیزائن آرٹ تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ سب صرف کے ڈراموں میں دیکھا کرتی تھی۔ اب حقیقت میں یہ سب غیر متوقع لگتا لیکن اچھا لگتا تھا۔ کافی دیر لگا پہلا فلور اچھے سے گھومنے اور تصویریں لینے کے بعد وہ واپس دوسرے فلور پر آئی تاکہ اب کام کی کتاب تلاش کر سکے۔ اپنی متوقع کتاب کے لیے وہ نیچے لیپ ٹاپ پر سرچ کر آئی تھی۔ دوسرے فلور پر بھی جگہ جگہ لوگ بیٹھے کتاب ہاتھ میں لیے مطالعہ کر رہے تھے۔ کچھ ویسے ہی فون نکالے تصویریں اور ویڈیوز بنانے میں مشغول تھے۔ وہ انفارمیشن ڈیسک تک آئی کیونکہ اب اس کا ارادہ کوئکس مال پورا گھومنے کا تھا۔ میپ دیکھ کر مال گھومنے میں آسانی رہتی۔ ویٹ پہلے میں دیکھ لوں۔ ابھی وہ B2F پر کلک کرنے ہی والی تھی جب کسی نے تیزی سے کہتے ہوئے اسے ڈرایا۔ وہ ایک کورین تھا جو بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور ایسے کہا جیسے باقی سارے انفارمیشن ڈیسک بک ہو۔ اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی اور بال کورین پاپ کی طرح ہلکے بھورے کیے ہوئے تھے، یا شاید اصل بالوں کا رنگ ہی ایسا تھا۔ منہ میں کینڈی تھی اور حلیہ بھی لاپرواہ سا تھا۔ نور بغیر برا منائے خاموشی سے سائٹ پر ہو گئی۔ انڈین مسلم ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کے بعد وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ نور نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ پاکستانی مسلم، اس نے جواب دیا۔ اوہ اوکے مائی بیڈ۔ وہ فوراً ہلکا سا سر جھکا کر معافی مانگ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ انفارمیشن ڈیسک پر کوئکس مال کے بارے میں بھی دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ انڈین اور پاکستانیوں کی جنگ کس بات پر ہے؟ انڈین کو پاکستانی بول دو تو برا منا جاتے ہیں اور پاکستانی کو انڈین کہہ دو تو کھانے کو دوڑتے ہیں۔ وہ منہ سے کینڈی نکال کر انفارمیشن ڈیسک سے ٹیک لگا کر خاصی بے باکی سے اس سے پوچھ بیٹھا، جسے پرانا جاننے والا ہو۔ نور تھوڑا حیران ہوئی۔ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی جنگ کس وجہ سے ہے؟ اس نے بھی آنکھیں ٹپٹپا کر معصومیت سے پوچھا تو وہ لڑکا ہنسا اور ٹیک چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھا کر جیسے ہار مانی۔ ہمارے درمیان جنگ کہاں ہے؟ بس یہ سارا کچرا روس اور امریکہ کا پھیلایا ہوا ہے اور بھگت ہم رہے ہیں۔ بس ہمارے ادھر بھی برٹش نے کچرا کیا تھا اور بھگت کشمیری رہے ہیں۔ وہ بھی افسوس سے کہہ رہی تھی جیسے ان دونوں کا دکھ ایک سا ہو۔ ویری سیڈ، وہ لڑکا کہہ کر سائڈ پر ہوا اور سر جھکا کر شکریہ کہا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر انفارمیشن ڈیسک کی طرف متوجہ ہوئی۔ ویسے کتابیں پڑھتی ہیں؟ وہ جانے سے پہلے موڑا اور اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے شوق نہیں ہے، اگر کبھی پڑھے تو صرف کوٹس کی، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ سو بیڈ، امریکی مصنف لیمنی سینیکٹ کہتا ہے اس شخص پر کبھی بھروسہ مت کرو جو اپنے ساتھ کتاب نہ لایا ہو۔ اف، تم کورینز اور تم لوگوں کی امریکوں سے عقیدت۔ وہ جی بھر کر متمزہ ہوئی۔ آپ کو امریکی اچھے نہیں لگتے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے سب اچھے لگتے ہیں، کورین، انڈین، امریکی، سب، وہ تحمل سے بولی۔ یہ کینڈی کھائے، میں چلتا ہوں۔ جیب سے نئی کینڈی اسٹک نکال کر اس نے نور کو تھمائی اور فوراً سے پہلے بھاگ گیا۔ اب میں لالی پاپ کھاؤں گی؟ سیریسلی؟ نور کینڈی کو عجیب سے انداز میں دیکھتی بڑبڑائی اور اسے بیگ میں ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ مطلوبہ کتاب ڈھونڈ کر وہ قدرے پرسکون گوشے میں گئی تاکہ جو ٹاپک وہ پڑھنا چاہتی ہے جلدی ختم کرے اور مال میں جا کر شاپنگ کرے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ ٹاپک پڑھ کر خاص نوٹس بنا چکی تھی۔ اب اس کا ارادہ شاپنگ مال کی طرف جانے کا تھا۔ واپس گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر وہ مال کی جانب چلی آئی اور سب سے پہلے وہ اسٹار بکس میں آئی تاکہ ایک مرتبہ پھر سے کافی پی لے۔ کوئکس مال چونکہ ایک بڑا شاپنگ مال تھا، اسی لیے وہاں ضروری اور غیر ضروری ہر طرح کی اشیاء دستیاب تھی۔ جگہ جگہ اسکرینز نصب تھیں اور ان پر ایڈز چل رہے تھے جس میں کسی نئی سیریز، ڈرامہ، فلم وغیرہ کے اشتہارات زیادہ تھے۔ وہ ایک کو اگنور کرتی اگلا سامنے آ جاتا۔ کوئی شک نہیں، بیک گراؤنڈ میں کورین میوزک بھی چل رہا تھا لیکن وہ پرواہ نہیں کر رہی تھی۔
ہائے کچھ دیر کے لیے لائٹ چلی جائے یا گانے بند ہو جائے، مسلسل گانوں کی آواز سے وہ گہرا سانس لے کر کہہ رہی تھی، کوئی بعید نہیں تھی کہ نور الفجر کا کورین کریز واپس آ جاتا۔ اسٹیشنری شاپ میں آئی تو وہاں قدرے سکون تھا، مطلب وہاں گانوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ وہیں شاپنگ کرنے لگی۔ کوئی پرانی بات ایک دم اس کے دماغ میں آئی، ارے مس ینگ ٹیلنٹ یہاں! جانی پہچانی آواز۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر مائیکل حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سیول کے ایک کنوینئنٹ اسٹور میں عاشی کے ساتھ موجود تھی اور وہاں اپنے لیے اسٹیشنری کا سامان لینے آئی تھی۔ اوہ سر، آپ کیسے ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا تھا، پھر اسے احساس ہوا غلط سوال پوچھا ہے۔ میرا مطلب اچھا اتفاق ہے ہم یہاں مل گئے۔ اس نے بات کی وضاحت کی، میں تو اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان خرید رہا تھا، پر مجھے لگتا ہے تم اپنے لیے کچھ لینے آئی ہو۔ ویسے بھی آج کل کے بچوں کا دماغ ان کے پاپ اسٹارز نے خراب کر رکھا ہے۔ وہ ہنس کر تبصرہ کر رہے تھے۔ نور کی مسکراہٹ سمٹی، اس کی بے عزتی ہوئی یا تعریف؟ اب وہ ان کے سامنے کیا کورینز کو ڈیفینڈ کرے؟ خود بھی یہاں رہتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، خیر جانے دو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں بھی اپنے لیے کچھ اسٹیشنری لینے آئی تھی۔ لیکن کیا ہی بات ہے کورین لوگوں کی، ماشاءاللہ ترقی کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں۔ ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے بعد بھی وہ کورینز کا دفاع کرنا نہیں بھولی تھی۔ اب وہ بات یاد آئی تو وہ خود ہی مسکرا دی۔ اف، اب یہ کورین فوبیا کب جان چھوڑے گا؟ ڈاکٹر مائیکل صحیح کہتے ہیں، آج کل کے بچوں کا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے، اور اس کی زندہ مثال وہ خود تھی۔ وہ وہاں سے کچھ خریدے بغیر باہر نکل گئی، کیونکہ ہر آئٹم پر کسی نہ کسی کورین پاپ سنگر کی تصویر ضرور بنی ہوتی تھی، اور اسے یقین تھا وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا فیورٹ نکل آتا اور نور الفجر واپس انہی کی دنیا کی ہو کر رہ جاتی۔ کوئی ایک مال میں ونڈو شاپنگ کرنے کے بعد رات کے وقت وہ وہاں سے نکل کر گنگنم لینڈ مارک کے پاس آئی۔ گنگنم اسٹائل کے پاپ سانگ دنیا میں مشہور ہے، اور اسی گانے کی وجہ سے وہ اسٹائل یہاں کو ایکس مال کے باہر بنا ہوا تھا۔ آتے وقت وہ دوسرے راستے سے آئی تھی جو سیدھا اسٹار فیلڈ لائبریری تک جاتا تھا، لیکن اب وہ وہاں موجود تھی۔ کئی تصویریں اور اس لینڈ مارک کے ساتھ بنانے کے بعد اسے وقت زیادہ ہو جانے کا اندازہ ہوا تو وہ بس اسٹیشن کی طرف بھاگی۔ بہرحال آج اس کا کام بھی ہو گیا تھا اور مفت کی آؤٹنگ بھی ہو گئی تھی، اور صبح تک عاشی نے بھی واپس آ جانا تھا۔ دوسری طرف یہ اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا منظر تھا۔ جب وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا اپنے مطلوبات ٹیبل تک پہنچا، ڈی او پی کی ساری ٹیم آج وہاں موجود تھی۔ اس کے آنے پر سب نے تالیاں بجا کر خوش آمدید کہا اور باری باری اس سے ملے۔ تم لوگ کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اگر زینب کی شادی کا ڈنر نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کی طرف سے دیا گیا ڈنر کبھی قبول نہ کرتا۔ وہ خفا ہونے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ کم آن سر، آپ باس ہیں، زینب نے اس سے بکے لیتے ہوئے کہا۔ باس کی حیثیت سے تو کبھی اس ڈنر کو جوائن نہ کرتا، آفٹر آل آئی ایم روڈ مین۔ وہ بھی ہنسا۔ اس کے لیے سربراہی کرسی چھوڑی گئی تھی، جسے چھوڑ کر وہ ثناء اللہ کے ساتھ اس سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا جس پر خبیب کے نام کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ وہ تو کبھی باس تھا ہی نہیں، وہ دوست تھا، وہ کلیگ تھا، وہ انہی جیسا تھا۔ اسے خاص بن کر لائم لائٹ پر آنے کا شوق نہیں تھا، وہ عام ہی رہنا چاہتا تھا۔ عام رہ کر خاص بننا روحان سکندر کو آتا تھا۔ آج کے ڈنر پر میں اپنے بھائی کو نہیں بھولنا چاہتا۔ حافظ پہلے خبیب کے لیے دعا کروا دو۔ حافظ نے ایسا ہی کہا، ایسا ہی کیا۔ اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں وہ 4 کھڑے تھے جو کسی اہم منصوبہ بندی پر عمل کرنے والے تھے۔ وہاں ملک جبار کھڑا تھا جس کی زندگی کا کانٹا روحان سکندر تھا۔ وہاں کنزہ لغاری کھڑی تھی جس کی زندگی کا کانٹا علیزہ درانی تھی۔ وہاں شہریار حسن کھڑا تھا جس کو نور الفجر عالم سے بدلہ لینا تھا۔ وہاں قاسم افتخار کھڑا تھا جسے آیان سکندر سے بدلہ لینا تھا۔ مجھے اپنے دشمن کے دشمنوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ ملک جبار ان تینوں کو دیکھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا۔ کیوں مارنا چاہتی ہو اس کی بیوی کو؟ نفرت کرتی ہو اس سے؟ کنزہ کا انداز انتہائی زہرخند تھا۔ کچھ عرصہ صبر کرو، کچھ پل کی خوشی منا لینے دو اسے، تب تک ایسے غائب ہو جاؤ جیسے اس کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ سمجھ آئی؟ کنزہ نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ ایک آخری حل یہی تھا کہ وہ روحان سکندر کے دشمنوں سے مل جائے، کیونکہ طلال نے تو علیزہ کی محبت میں اس کا مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں۔ جاؤ اور اس سے معافی مانگ کر بہنوں کی طرح رہو، آستین کا سانپ بن جاؤ۔ مطلب؟ ہیر رانجھا کی کہانی سنی ہے؟ اس کہانی میں ایک قیدو تھا،
پڑھ رکھا ہے کہ اس نے ہیر کو زہر دیا تھا۔ جو بھی تھا، قیدو کو تو ہیر اپنا خیر خواہ مانتی تھی نا۔ کنزا کچھ سمجھ گئی تھی۔ کیوں مارنا چاہتے ہو اپنی ہونے والی بیوی کو؟ اب وہ شہریار کی طرف متوجہ تھا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں، بس اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں، آیان سکندر سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مزیدار ہے۔ ملک جبار ہنسا۔ تو واپس چلے جاؤ وہاں جہاں وہ ہے۔ ملک جبار کو ان بچوں کو ان کے مسائل کا حل دے کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اور تم کیوں پڑے ہو میرے ہی شکار کے پیچھے؟ ضلالت چاہتا ہوں ان دونوں بھائیوں کی۔ اب قاسم زہر خندہ لہجے میں بولا، تم میرے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو، کم از کم تمہیں عورت سے بدلہ نہیں لینا۔ تم دونوں جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ کنزا اور شہریار کو جانے کا اشارہ کیا۔ کنزا تو نفرت سے ملک جبار کو دیکھتی نکل گئی، کیونکہ اس کا کام وہاں بھی نہیں ہوا تھا۔ البتہ شہریار نے سوچ لیا تھا کہ نور الفجر سے بدلہ کیسے لینا ہے۔ مطمئن سا ہو کر وہ بھی چلا گیا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ شطرنج کھیلنی ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ رانیوں کے پیچھے 2 گدھے لگا دیے ہیں۔ تم اور میں صرف راجوں پر فوکس کریں گے، آیان اور روحان۔ وہ مسکرایا۔ قاسم نے نہ سمجھ کر بھی اس بات میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں ملک جبار کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ نیچے ہال میں ڈی او پی کی ٹیم خوش گپیوں میں مصروف پرتپاک ڈنر کر رہی ہے۔ سر کبھی ہمیں بھی کوریا لے کر جائے، آپ کے بھائی سے بھی مل لیں گے۔ یہ ڈیمانڈ آؤٹ آف بجٹ ہے۔ اس نے اسٹیک کانٹے سے توڑتے ہوئے اپنے ایک ورکر کو ٹالا۔ سر پلیز ہمیں بھی آپ کے جڑواں بھائی سے ملنا ہے۔ روحان نے ایک نظر کہنے والے کو دیکھا۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ اکثر اوقات پاکستان آتا رہتا ہے۔ اگلے وزٹ پر آپ سب سے ضرور ملواؤں گا۔ لیکن ہمیں کوریا دیکھنا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے چھٹیاں لے کر چلا جائے، بلکہ میں بھی روحان کے ساتھ جانے کا پلان بناؤں گی۔ منہ تک جاتا چمچ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ روحان نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ کھڑی مسکرا کر کہہ رہی تھی، واٹ اے سرپرائز میم۔ زینب نے اٹھتے ہوئے خوشی سے کہا اور علیزے سے آ کر ملی۔ سوری، تم لوگوں کا ڈنر خراب تو نہیں کرنا چاہتی تھی، پر مجھے روحان کی لوکیشن اتنے اچھے ریسٹورنٹ میں ملی تو مجھ سے رہنے نہیں ہوا۔ اپنی نائٹ شفٹ چھوڑ کر آئی ہوں۔ زینب سے ملنے کے بعد وہ روحان کی سربراہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفید رنگ کی شرٹ اور کالی جینز پر کالا کوٹ اور سر پر چھوٹا سا اسکارف رکھے وہ روحان کو ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگی تھی۔ روحان سکندر کے لیے اگر خوبصورتی کو بیان کرنا ممکن ہوتا تو بلا شبہ وہ علیزے کو الفاظوں میں ڈھالتا۔ تبھی باس آج دوسری کرسی پر بیٹھے تھے۔ اصل بات تو اب آئی ہے ہماری۔ اصل باس تو اب آئی ہے ہماری۔ ویلکم ٹو ہوم آف ڈی او پی علیزے بھابی، کوئی کہہ رہا تھا اور علیزے روحان کو دیکھ کر مسکرائی۔ شکریہ، آپ لوگ جاری رکھیں۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اب پھر سے مصروف ہو گئے۔ علیزے سربراہی کرسی پر بہت نمایاں دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کرسی علیزے کے لیے ہی تھی۔ پانی پیتے ہوئے روحان کی نظر سامنے پڑی۔ گلاس وال کے دوسری طرف لگی سیڑھیوں سے کنزا اور شہریار اتر رہے تھے۔ اس کا سانس رک گیا۔ کم از کم وہ آج علیزے کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روحان نے ایک نظر علیزے کو دیکھا جو زینب کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ناٹ اگین، وہ بڑبڑایا۔ ثناء اللہ نے اسے دیکھا، پھر گلاس وال کے اس پار۔ روحان بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھا اور علیزے کی دائیں جانب جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں زینب اور علیزے جھک کر کسی خاص موضوع پر بات کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ علیزے پھر سے کنزا کو دیکھے یا اسے کنزا کے پاکستان میں ہونے کی بھنک بھی پڑے۔ باس، میں صرف علیزے آپی سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ زینب سیدھی ہوئی۔ تم سامنے جا کر بیٹھو، میں خود پوچھ سکتا ہوں۔ روحان نے گردن سیدھی رکھتے ہوئے کہا۔ علیزے اب دائیں جانب کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سر اٹھا کر روحان کو دیکھنے لگی۔ اوہ ہاؤ رومانٹک سر۔ شٹ اپ، وہ خفا ہوا اور ثناء اللہ سے گلاس وال کے پار دیکھنے کا کہا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ راجر باس۔ زینب بھی ڈھیٹ تھی۔ وہ بادل ناخواستہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علیزے کے لیے روحان کا رویہ نیا تھا۔ اس نے محتاط سی نظر سارے میں ڈالی، لیکن اسے خطرے والی کوئی بات یا انسان نظر نہیں آیا۔ وہ شانے اچکا کر کھانا ڈالنے لگی۔ دریائے ہان کے کنارے وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ دریائے ہان بہت پیارا لگ رہا تھا۔ سب ایک حسین سا خواب لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں خوشگوار موڈ میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ مریم باقی سب کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ صرف وہ دونوں باتیں کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تم نے مجھے مس کیا؟ کیا مجھے مس کرنا چاہیے تھا؟ اس نے بھی جواباً سوال کیا۔ کرنا تو چاہیے تھا۔ میرے پاس تمہیں مس کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ میرے واپس آنے کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، اس نے جیسے افسوس سے کہا۔ کوئی تعلق ہوتا تو ضرور انتظار کرتی، لیکن میں نے نہیں کیا، کیونکہ ہم دونوں الگ منزلوں کی طرف جانے والے 2 الگ لوگ ہیں۔
ہمیں ایسی کتابی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اس کا مطلب تم نے واقعی مجھے مس نہیں کیا۔ وہ نہ جانے کیا سننا چاہ رہا تھا۔ نہیں، وہ زچ ہوئی کیونکہ وہ چاہ کر بھی دل کی بات نہیں بتا سکتی تھی۔ شاید تمہیں مجھ سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دوں، وہ کہہ رہا تھا۔ تو کر لیا کرو، اس نے کھلے دل سے آفر کی۔ پھر ڈر لگتا ہے کہیں تم دور نہ ہو جاؤ، وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولا۔ زندگی میں ایک دن ایسا آنا تو ہے، تم کہیں اور ہوں گے اور میں کہیں اور۔ کیا مطلب؟ میری شادی ہو جائے گی اور تم بھی شادی کر لو گے، پھر ہمیں ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ کیا بھول جانا اتنا آسان ہے فجر؟ آیان نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سمندر کی لہریں بھی ساکت ہو گئی تھی۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کالے رنگ کی عبایا میں تھی۔ اس نے کوریا میں کبھی عبایا نہیں پہنا تھا، لیکن آج وہ عبایا میں تھی، سیاہ عبایا میں۔ میں تو نہیں بھولوں گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تمہیں بھول جاؤں گی، نور نے بے رخی سے کہا۔ تم مجھے بھول جاؤ گی؟ آیان نے حیرت سے دونوں آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ کافی حد تک ممکن ہے۔ وہ پھر سے چلنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں ساحر تھی، وہ ہپنوٹائز کرتی تھی، وہ خوبصورت آنکھیں تھیں۔ تم مجھے کبھی نہیں بھول سکتی فجر، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ پیچھے سے آواز لگا کر کہہ رہا تھا۔ نور کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ شل کھڑی رہ گئی، سانس تھم گئی۔ محبت؟ ہاں، محبت۔ تو وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی۔ دماغ گویا کہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ مردوں سے امپریس نہ ہونے والی کو محبت ہو گئی تھی۔ وہ دل کے آگے ہار گئی تھی۔ اسے لگا سارے کا سارا دریائے ہان اس پر ہنس رہا ہو۔ آسمان بھی تو ہنس رہا تھا۔ اف، نور الفجر کو محبت ہو گئی تھی۔ وہ چل کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نور نے نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، جیسے سچ سامنے آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور نور کے چہرے پر ہارے ہوئے کھلاڑی کے تاثرات تھے۔ وہ دل سے ہار گئی تھی۔ تو کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ میرے واپس آنے کا سن کر خوش ہوئی تھی نا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا، لیکن نور الفجر کے پاس وضاحت دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ بولو فجر، خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا عجیب سا انداز تھا اس کے پوچھنے کا۔ نور، اٹھو نور، 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 دیکھو آیان آیا ہے۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اپنے آس پاس نگاہیں دوڑائی تو جیسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اوہ میرے خدایا! خواب یاد آنے پر وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی اور گردن میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ نور چڑیل، تمہیں میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اف عاشی، کیا ٹائم ہے اور کیوں بلا وجہ شور مچا رہی ہو صبح صبح؟ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اسے خواب میں اپنا جواب جاننا تھا، اور اب وہ دوبارہ سو بھی نہیں سکتی تھی۔ عاشی کو بھی پتہ نہیں کیا ضروری بات کرنی تھی جو اس کے جاگنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ محترمہ، صبح کے 4 ہو رہے ہیں اور میں ابھی پاکستان سے اتنی لمبی فلائٹ کے بعد آئی ہوں۔ لیکن نہیں، تم سو جاؤ، معذرت چاہتی ہوں، صبح صبح ڈسٹرب کر دیا، عاشی نے خفگی سے کہا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ نور اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوگی۔ لیکن محترمہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اسے تو غصہ ہی آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کان تو نہ کھاؤ، اس نے بیزاری سے کہا۔ پھر لمحے بھر کو رک کر آنکھیں صحیح سے کھول کر عاشی کو دیکھا۔ دماغ کے بلب کچھ روشن ہوئے تو وہ حقیقی دنیا میں آئی، کمبل ہٹایا اور عاشی کے گلے لگ گئی۔ او عاشی، تم واپس آ گئی، شکر ہے۔ عاشی مزید حیران ہوئی۔ اب اسے ایسے ریئیکشن کی بھی امید نہیں تھی۔ تم نہیں جانتی موٹی، میں نے تمہیں کتنا مس کیا، اتنا مس کیا جتنا پاکستان قوم نواز شریف کو مس کرتی ہے۔ عاشی سے بغل گیر ہونے کے بعد وہ اس کے بازو کو گرمجوشی سے پکڑ کر بتا رہی تھی۔ تم بدلی لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ عاشی کو وہ حیران پر حیران کر رہی تھی۔ ہاں ہوا ہے نا، آج تم آئی ہو اور آیان بھی۔ اسے فوراً کو بریک لگا۔ یہ کیا بول رہی ہے؟ عاشی کو دیکھا تو وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ لعنت ہے فجر، خود کو کوستی وہ مڑی اور بستر سے اپنا دوپٹہ اٹھا لیا۔ اب عاشی نے تفتیش کرنے بیٹھ جانا ہے۔ اوہ، تو یہ ساری خوشی آیان کے آنے کی ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں تو میں نے بتایا ہی نہیں تھا۔ عاشی نے اسے دوبارہ اپنی طرف موڑا۔ مریم نے بتا دیا تھا، اور تم کیا بات کی کھال ادھیڑنے لگتی ہو؟ میرا مطلب تھا کہ تم دونوں آ گئے ہو، مریم کے گھر رونق لگ جائے گی۔ رونق تو تمہارے چہرے پر آئی ہوئی ہے نور الفجر۔ عاشی بھی نام کی ایک تھی، آسانی سے ہار نہیں مانتی تھی۔ چلو جلدی فریش ہو کر نیچے چلتے ہیں، مریم کی مدد کریں گے۔ ہاں چلو۔ عاشی ابھی بھی جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی بات کا سر پیر پکڑنے میں مگن ہو۔ بہرحال وہ بات کا سر پیر پہلے ہی پکڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عاشی کے ساتھ مریم کے پاس کچن میں کھڑی تھی، لیکن نظریں کسی
کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عاشی تم بہت خوش لگ رہی ہو، مریم نے عاشی کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ دیکھ کر پوچھا۔ وہ رات کے بچے کباب کھا رہی تھی کیونکہ اسے فلائٹ کا کھانا پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس باہر کی جانب دیکھتی نور کی طرف اشارہ کیا جو اب کرسی پر بیٹھ کر سیب کھا رہی تھی۔ آیان تو بہت ہی خوش تھا، پوری فلائٹ کے دوران ٹائم دیکھتا رہا ہے جیسے کسی کو دیکھنے کی بہت جلدی ہے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ نور نے گھوری زدہ نظر سے اس کو دیکھا۔ عاشی کچھ زیادہ ہی قیاس آرائیاں کرتی رہی۔ اسی لمحے بیرونی دروازے سے تینوں اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ نور کی نظریں اسی طرف ٹکی ہوئی تھی، سو جلدی سے سیب شیلف پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ان دونوں سے پیچھے چل رہا تھا اور کالے رنگ کے شلوار قمیض میں آج اچھا لگ رہا تھا۔ شاید یہ گیٹ اپ آیان سکندر کا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ واقعی پاکستان سے آیا تھا۔ نور آج تو بڑی جلدی اٹھ گئی، مارک نے اسے جاگتے پایا تو مسکرا کر پوچھا۔ وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مارک کو دیکھا۔ اٹھنا تو تھا ہی، آخر کو اب تمہارے گھر میں رہنے کے لیے مجھے بھی کوئی پارٹنر چاہیے، وہ عاشی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی۔ مطلب تمہارے گھر سے ابھی جانے والی نہیں؟ ایک نظر آیان کو دیکھا جو ابھی تک دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ پریشان تو ایسے ہو رہی تھی جیسے عاشی نے کبھی واپس نہیں آنا، مارک نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مریم ایسی بات نہیں ہے، بس عاشی مجھے اینی کی طرح عزیز ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ یہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، لیکن اس کے گھر کے سیاپے ہی نہیں ختم ہوتے۔ اتنی بڑی فیملی ہے اور پھر ہر فنکشن پر جانا بھی محترمہ کا ضروری ہوتا ہے، وہ سب سے کہہ رہی تھی۔ تم خود ہی انٹرٹینمنٹ کا پورا پیکج ہو نور، تمہیں کم از کم عاشی کی کمی محسوس نہیں ہو سکتی۔ جن ینگ بھی ہنستے ہوئے نور سے کہہ رہا تھا۔ تم دونوں کورین سولجرز ہم پاکستانیوں کو بہت مس کرنے والے ہو، لکھوا لو، اس نے ہاتھ کے اشارے سے لکھنے والے سٹائل پر یقینی انداز میں کہا جیسے اس نے جو کہا ہے وہ پتھر پر لکیر ہونے جا رہا ہے۔ تمہارا تو پتہ نہیں، البتہ عاشی کو بہت مس کرنے والا ہو۔ السلام علیکم، وہ آیا اور سلام کیا۔ وقت تھم سا گیا۔ وہ کالے رنگ میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کی نظر اتارنے کو دل چاہا۔ نور کو کسی مرد نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا وہ کرتا تھا۔ اس نے تمام لوگوں پر سرسری نظر ڈالی، نور الفجر کو بھی ویسے ہی دیکھا، لیکن نور کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکا ضرور تھا۔ دل بھی الگ انداز میں دھڑکا جیسے کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی دل کو اچھی لگی۔ سر پر گرم شال رکھے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ وہاں سب سے نمایاں تھی۔ وعلیکم السلام، نور اور مریم نے ایک ساتھ جواب دیا۔ کیسے ہو آیان؟ مریم نے پوچھا۔ تمہارے سامنے ہوں، ایک دم فٹ، وہ مسکرا کر کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ فلائٹ کیسی رہی؟ عاشی بتا رہی تھی تمہیں آنے کی بہت جلدی تھی۔ مریم کے دوبارہ پوچھنے پر آیان نے ایک نظر گھور کر عاشی کو دیکھا تو وہ دوسری طرف دیکھنے لگی جیسے اس نے تو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے پلین کا سفر پسند نہیں ہے، اس لیے بار بار وقت دیکھ رہا تھا، لیکن جلدی تو کوئی نہیں تھی۔ وہ وضاحت دے رہا تھا تو صرف نور کو، کیونکہ اسے یقین تھا عاشی نے آتے ساتھ کچھ نہ کچھ فضول ضرور بتایا ہوگا۔ نور کو براہ راست اس نے مخاطب نہیں کیا۔ بیٹھ بھی جاؤ نور، غالباً تم سیب کھا رہی تھی، کیری آن، جنگن نے شرارت سے کہا۔ نور نے آنکھوں سے چبا جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ میرے کھانے پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے تیزی سے بدلتے بالوں کے رنگ پر دھیان دو، کہیں وقت سے پہلے بوڑھے تو نہیں ہو رہے۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، تیز لہجے میں کہتی وہاں سے نکل گئی، کیونکہ کچھ دیر کے لیے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ بات سنو آیان، پلین میں تو تمہیں بہت جلدی تھی نور سے ملنے کی، اب سامنے آئی ہے تو بات کیوں نہیں کی؟ عاشی کرسی پر بیٹھتے ہوئے خفکی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا بات کرتا اس سے؟ یہی کہ میں پلین میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا۔ گرون اپ لیڈی، یہ کوئی ڈرامہ یا مووی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنا ایڈوانس ہوں کہ اسے بھری محفل میں امبیرس کروں، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ پلین کو چھوڑو، تم تو پچھلے 4 ماہ سے اسے مس کر رہے تھے، مارک نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ وہ تھوڑا انکمفرٹیبل ہوا۔ یہ ٹاپک فوراً سے پہلے ختم کر دو، فضول کے اندازے مت لگایا کرو، وہ بھی سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں جانے لگا تو یاد آیا اس کمرے میں تو نور الفجر ہے، اب کہاں جا کر سوؤں؟ وہ جھنجھلا کر پوچھ رہا تھا۔ کل اسٹور صاف کیا تھا تم اور کمجن وہاں رک جاؤ، مریم نے ہنسی روک کر کہا۔ واہ، اپنی دوست کے لیے گیسٹ روم اور ہمارے لیے اسٹور روم، اچھا انصاف ہے ام مریم، وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے اسٹور روم کی طرف چلا گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور ناول پسند آتا ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔